بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك، إلى آخر الحديث. حضرت ابو ربعی حنظلہ ابن ربیع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ کاتبین وحی کا مطلب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پاس جو صحابہ ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ ان کو بلاتے اور ان سے وہ وحی لکھوا دیا کرتے تھے۔ ایسے تقریباً 56 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فہرست ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے۔ آپ پر جو وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام، قرآن کریم، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ حضور کے بڑے قریبی ہیں اور حضور کے معتمد ہیں، جن پر اعتماد کیا جائے۔ ہر کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو جن سے لکھوایا جا رہا ہے، جن کو لکھوایا جا رہا ہے، ان کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے۔ اس لیے جتنے بھی آپ کے کاتب ہیں، لکھنے والے، سب کے سب اعلیٰ درجے کے قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کو ان پر پورا اعتماد ہے، یہ اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، آگے پیچھے کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: کیف انتا؟ عربیوں پر سے کیف انتا، آپ کا کیا حال ہے؟ کیف حالک، کیف انتا، یہ استعمال ہوتا ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: نافق حنظلہ، اپنی حالت میں کیا بتاؤں، میرے حوال یہ ہے کہ میں تو منافق ہو چکا ہوں، اور اس وقت منافق ہونے کا مطلب کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا میری حالت یہ ہے کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان اللہ ما تقول، کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا: نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنۃ والنار کأننا رأی عین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ پورا منظر۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سے واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، اور پھر ہم اپنے بیوی، بچوں، اولاد، کاروبار وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں تو اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی ہے،
بھول جاتے ہیں. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فواللہ انا لنلقى مثل هذا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے، بعینی یہ حال ہمارا بھی ہے. گھر آتے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں، ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے. حضور کے سامنے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول نہیں رہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ چلو پھر حضور کے پاس چلیں. فانطلقت انا و ابو بکر، دونوں ہم چلے. حتی دخلنا علی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ وہی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. فقلت، میں نے ہی آگے بڑھ کر، حضرت حنظلہ فرماتے میں نے ہی آگے بڑھ کر کہا نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، وہ کس لیے اور وہ حالت کیا ہے جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ کأننا رأی عین. یہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے پورا منظر. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، جب ہم آپ کے پاس سے نکل کر گھر پہنچتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضِّيَاعَاتِ، اور اولاد بیویوں کے ساتھ اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. نسینا کثیرا، بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی اللہ کی قسم، لو تدومون علی ما تکونون، فرمایا آپ نے کہ اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی رہے جیسی اس وقت ہوتی ہے جب تم میرے پاس ہوتے ہو یا جب تم ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے بستروں اور راستوں پر تم سے مصافحہ کیا کریں. لیکن اے حنظلہ ساعتن و ساعتن، وقت وقت وقت، 3 مرتبہ فرمایا. یعنی کسی وقت یہ حالت ہوتی ہے، کسی وقت یہ حالت ہوتی ہے. تمام وقتوں میں حالت ایک سی رہے یہ ضروری نہیں ہے. ذکر کا بھی تو ایک اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی تو ایک الگ اثر ہونا چاہیے، الگ رنگ ہونا چاہیے. تو حضور کی صحبت کا وہ اثر ہے. پھر جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا الگ اثر ہوتا ہے، اور جب ذکر سے خالی ہوتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اگر تمام اوقات میں فرمایا یہی کیفیت تمہاری رہے تو لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم، تو حالت ایسی ہو کہ بستروں پر تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگے. اگلی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل قائم فسأل عنہ فقالوا ابو اسرائیل. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بیٹھ نہیں رہا، سب لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ بھئی اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس کا نام تھا اس بندے کا. اور فرمایا اس نے نظر مان رکھی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، منت مان رکھی ہے کہ ہمیشہ دھوپ ہی میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں جائے گا، نہ بات کرے گا، اور روزے رکھے گا. ویصوم، کیا رکھے گا؟ روزے رکھے گا. یہ اس نے منت مان رکھی ہے. اصل میں ایک بڑا طبقہ اس وقت میں 9 مسلموں کا آ رہا تھا، اسلام قبول کر لیا،
اس بنیاد پر کہ کوئی صحابی ان کے علاقے میں گئے، لیکن اسلام پورا آیا نہیں، سیکھے نہیں. تو ابھی یہ طبقہ ہے جو ابھی پورا اسلام سیکھا نہیں ہے. انہی میں سے ایک یہ صحابی بھی ہیں جو اب تک پوری بات نہیں سیکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، کیا کہا یا رسول اللہ؟ انہوں نے نظر مان رکھی ہے، اور نظر بھی ایسی ہے کہ ہمیشہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں. کتنی سخت منت ہے یہ. اسلام میں اس طرح کی منت نہیں ہے. ابھی بھی غیروں میں، ہمارے ملک میں جو برادران وطن ہیں، ان کے ہاں بڑی سخت ریاضتیں ہیں ابھی بھی. جیسا آپ فلاں مندر پہ جانا ہے تو لیٹ کے جائیں گے، لیٹ کے جائیں گے، ناپ کے جائیں گے، کنکر رکھ لیں گے اپنے پاس میں، کنکر گنیں گے، اس کنکر کے ذریعے سے وہ کریں گے اس طریقے سے. تو بہت عجیب رہتے ہیں. پورے کلا بازی کھاتے ہوئے جائیں گے کئی سو کلومیٹر دور تک. اس طرح کی منت ہے. تو ایسی کچھ منت ان صاحب نے بھی مان رکھی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اسے حکم دو. کیا فرمایا؟ اسے حکم دو. مروہ فلیتکلم، بات کرے، ولیستظل، سائے میں آ جائے، ولیقعد، بیٹھ جائے، ولیتم الصوم، اپنا روزہ پورا کرے یعنی افطار کرے. ہمیشہ جو روزہ رکھنے کی اس نے منت مانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سائے میں نہ رہنے کی جو منت مانی ہے غلط ہے. کھڑا رہنے کی جو منت مانی ہے غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ اس طرح کی منت جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ منت ماننا صحیح نہیں ہے. اور ایسی چیز جو انسان کو مبتلا آزمائش کر دے، دشواریوں میں مبتلا کر دے، ایسی منت ماننا بھی درست نہیں ہے. اس سے پہلے بھی منت کا بیان آ چکا ہے، میں وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں. منت ایسی چیز ہی کی مانی جا سکتی ہے جس کے قبیل سے کوئی عبادت ہو، واجب عبادت ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کی منت مانے، روزے کی منت مانے، صدقے کی منت مانے. کسی غیر شرعی چیز کی منت ماننا جائز ہی نہیں ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. ان کے زمانے میں ایک عورت نے یہ منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو مسجد کے ممبر پر ڈھولک بجواؤں گی. یہ منت مان لی. وہ جو عورت تھی وہ گاؤں کے مکھیا کی بیوی تھی، پردھان کی. جب بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا میں نے منت مانی ہے اور گاؤں کی مسجد جو ہے، مسجد کے ممبر پر ڈھولک بجے گی. پردھان جی نے کہا ٹھیک ہے بھی، ڈھولک والوں کو بجا کے لاؤ. مسجد میں چلا کروائی، ڈھولک والے آ رہے، ممبر پر ڈھولک بجے گی. تو مسجد کے امام صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی یہ تو جائز نہیں، غلط ہے، ڈھول کیسے بج سکتا ہے؟ لیکن یہ ٹھہرے ٹھاکر، انہوں نے لٹھ نکال لی اور کہا کہ نہیں صاحب ڈھولک تو بجے گی، ہماری بیوی نے منت مانی ہے، ڈھول بجے گا. ادھر سے وہ لوگ بھی جو اعتراض کرنے والے تھے اس بات پر، ان کا اعتراض صحیح تھا. وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، اور قریب تھا کہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے اور لڑائی نہیں کی ہونے لگے. اس کو ٹھیٹھ ہندی زبان میں بولیں گے قریب تک لٹھم لٹھا ہونے لگے. تو ایسے حالات آ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس لوگوں نے مسئلہ بھیجا. اس وقت کے وہاں کے بڑے عالم وہی تھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو منت مانی ہے اس کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ غیر شرعی منت ہے، لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پردھان کے صاحب کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو خیر وہ بھی خاموش ہو گئے، پیچھے کو ہٹ گئے. تو یہ جو منتیں مانی جا رہی ہیں یہ غلط ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ بیٹھے، سائے میں آئے اور اپنے روزے کو پورا کرے. اور حضور نے واقعہ کہا تھا حکم دو اسے، میرا حکم پہنچاؤ. باب فی المحافظۃ الاعمال، اعمال کی محافظت کا بیان. محافظت کا معنی حفاظت. اعمال کر تو لیے، لیکن کرنے کے بعد جو اعمال کیے ہیں ہم نے وہ محفوظ بھی رہیں، ان کا ثواب محفوظ رہے، اس کی بھی فکر رہنی چاہیے.
ہم اعمال پہ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن حفاظت کا بندوبست نہیں ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کور ہے پلاسٹک کا, اس میں اوپر سے آپ پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سے 2-4 سوراخ کر دیا آپ نے. پانی بھرتے رہیں گے اور سوراخوں سے نیچے سے پانی نکلتا رہے گا, وہ کور کبھی فل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اعمال کر رہے ہیں تو ان کو محفوظ بھی رکھو, نور باقی رہتا ہے. اللہ والوں میں اور ہم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں محفوظ ہوتا ہے, اور ہم جو کرتے ہیں سب تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کبھی اس کی غیبت کر لی, برائی کر لی. ہمارے جو اعمال ہم نے کیے وہاں پہنچ گئے. رات بھر انسان نے محنت کی, تہجد کی نماز پڑھ لی, رویا دھویا, اللہ سے دعا مانگی, مناجات میں مشغول رہا, فجر تک ذکر تلاوت میں رہا, فجر کی نماز پڑھ لی, فجر کے بعد 2 دوست مل گئے اور کسی کا تذکرہ شروع ہوا, حضرت نے کسی کی غیبت کر دی. رات کی کتنی محنت ہوتی ہے صاحب, اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, سارا کا سارا ختم معاملہ. اسی طریقے سے رات بھر ایک انسان نے عبادت کی, عبادت میں بڑی محنت کی, خوب رویا دھویا, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا, تلاوت کی, ذکر کیا. دوپہر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں یا تو واکنگ کو گیا پارک میں اور وہاں پر بدنگاہی ہو گئی اس کی, سامنے کوئی چمکی نہیں آئی اور انسان نے اس پر اپنی نگاہیں جما دی. نگاہ پڑتے ہی ہٹانا یہ حکم ہے شریعت کا, لیکن نگاہ جما لینا یہ حرام ہے. اس نے نگاہ جما لی تو اب جو کچھ رات میں محنت کی ہے, جو نور جمع کیا ہے, وہ سارا کا سارا یکلخ ختم ہو گیا. بازار میں گیا, وہاں پر انسان نے بدنگاہی کی تو جتنی محنت کی وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی. قلب اسی طریقے سے کالا کا کالا, سیاہ کا سیاہ ہو جائے گا پھر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اعمال کی حفاظت. اسی سلسلے میں یہ باب باندھا ہے, اس میں کچھ آیتیں حدیثیں ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کے یہ ارشاد انہوں نے بیان کیا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور سچے کلام کے لیے, جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور سچے کلام کے لیے, یعنی قرآن کریم کے لیے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے, بس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہے, پس منظر بھی ہے. پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں میں اللہ پاک نے عبادات میں سستی محسوس کی تو اس آیت کو نازل فرمایا, سستی دور ہو گئی. ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں آنے کے بعد میں مسلمانوں پر ذرا خوشحالی آئی, فراوانی آئی, کیونکہ جو راستے بند تھے مکے میں وہ راستے کھل گئے, کھل کر تجارت ہونے لگی, کھل کر کاروبار ہونے لگا. ادھر مدینے والوں نے بھی خوب مدد کی مہاجرین کی, تو مہاجرین بھی خوشحال ہوئے, انصار بھی خوشحال ہوئے. جب آبادیاں بڑھتی ہیں تو اس سے خوشحالی بھی ہوتی ہیں. تناصر کی بنیاد پر, ایک دوسرے کی مدد کی بنیاد پر تمدن وجود میں آتا ہے, اور تمدن وجود میں آتا ہے تو خوشحالی بھی آتی ہے. تو یہاں پر تمدن وجود میں آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی برکت سے, اور ساری باتیں کھل کر ہونے لگی, یعنی تجارت وغیرہ, خوشحالی آئی. تو اب عبادات میں سستی ہوئی تو اللہ نے حضرات صحابہ کی سستی کو پسند نہیں فرمایا. بر وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے.
وما نزل من الحق، اور قرآن کریم کے لیے رک جائیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ. فطال علیہم الامد، پھر جب ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. جب انبیاء علیہ والسلام کو آئے ہوئے زمانہ ہو جاتا تھا تو ظاہر بات ہے نبی جب جائیں گے تو ہوتے ہوتے برکتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ماحول سے دور ہو گئے تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرات صحابہ کے سامنے جب یہ آیت آئی تو حضرات صحابہ کی حالت یہ ہو گئی کہ ذکر میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مشغول کر دیا، اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ اللہ کے ذکر میں لگ گئے. بعد ایسے صحابہ ذکر کرتے تھے کہ لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اتنا کرتے تھے، والہانہ انداز سے ذکر کرتے تھے. ایک حدیث بھی ہے، سبق المفردون، جو لوگ اللہ کا ذکر والہانہ انداز سے کرتے ہیں وہ آگے نکل گئے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا ذکر جو دل سے کرتے ہیں، والہانہ انداز سے، ذوق اور شوق کے ساتھ میں کرتے ہیں، پوری توجہ انہما کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی خوشحالی آتی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی لوگ ترقی پر ہوتے ہیں. سبق المفردون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے رہنے والے تھے. والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. چچا نے پرورش کی، اونٹ اور بکریاں دے رکھی تھی. اسلام کی روشنی جب یمن تک پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. گھر میں والدہ اور یہ رہتے تھے، اور چچا کے اونٹ اور بکریوں پر ان کا گزارا ہوتا تھا. کام اچھا چل رہا تھا. والدہ سے کئی دفعہ اجازت چاہی کہ مدینے جانے کی اجازت دے تو حضور کی خدمت پر رہوں گا، کچھ سیکھوں گا. والدہ کہتی تھی بیٹا مجھے کون دیکھے گا، ایک تو ہی تو میرا سہارا ہے. تو اپنے والدہ محترمہ کی وجہ سے رک جایا کرتے تھے. چچا کو پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئے تو چچا پکا مشرک تھا، اس نے ظلم کیا. پہلے مارا، توڑا، اس مختلف انداز سے ستایا، پریشان کیا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے. تو کہا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے سب میرا ہے، سب لے لوں گا. یہ پھر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. چچا نے سارا مال لے لیا. مال کیا تھا؟ وہی اونٹ اور جو بکری دے رکھی تھی وہ لے لیا. کہا جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے بھی اتار، یہ بھی میرے. کپڑے بھی اتروا لیے، مادر زاد ننگا کر دیا. انہوں نے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے اس کو بھی بخوشی قبول کر لیا. یہ قربانیاں ہیں حضرات صحابہ کی دین اسلام کے لیے. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. سب کچھ قربان کرنے کے بعد ایمان ہاتھ آ جائے تو یہ بھی سستا سودا ہے. ایمان نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے چاہے. عبداللہ ذو البجادین نے ایمان کے لیے اپنے کپڑے بھی اتار دیے. نہیں چاہیے مجھے. گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان سے کہا امی جان کوئی کپڑا دو، میں ننگا ہوں. چچا نے کپڑے بھی چھین لیے. امی جان نے کمبل پھینکا باہر، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، اوپر سے پھینک دیا. اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا نیچے باندھا، ایک اوپر ڈال دیا. کہا امی جان چچا نے سب لے لیا، کپڑے بھی اتار لیے. امی جان نے بیٹے کی حالت دیکھی تو کہا بیٹا میں تو کیسے بھی زندگی گزار لوں گی، میرے اور بھی اہل خاندان ہیں، لیکن تیرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا. تیرے پاس کچھ نہیں رہا. میں اب تجھے اجازت دیتی تو مدینے چلا جا. یہ مدینے گئے. گرمیوں کا زمانہ تھا، جب کپڑے پورے بدن پر نہیں ہوتے تو لو لگ جاتی ہے، دھوپ لگ جاتی ہے، اور بھوک، کھانا پینا بھی نہیں ہے. ایسی حالت ہو گئی کہ جب مدینے پہنچے ہیں تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. اس حال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو پہنچایا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، حالات سنے، آپ کو پیار آیا، دل بھر آیا، قریب کیا اور کہا تم میرے مہمان ہو، صفہ پہ رہو.
صفہ پہ ایسے صحابہ رہتے تھے جو اس طرح سے آتے تھے اور حضور کے مہمان ہوتے تھے. اہل مدینہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اس لیے ان کو مہمان رسول کہتے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، حضور پاک جو ارشاد فرماتے اس کو محفوظ کرتے، پڑھنا پڑھانا عبادت کرنا ان کا کام ہوتا تھا. حضور کو کہیں ضرورت ہوتی تھی دعوتی وفد بھیجنے کی تو آپ ان کو بھیجا کرتے تھے، یا کوئی لشکر فوراً تیار کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجتے تھے. گویا حضور کا یہ ایک ایسا حفاظتی دستہ تھا جو ہمہ وقت مستعد اور تیار رہتا تھا، بر وقت کوئی ضرورت آن پڑے اور فوراً ان کو تیار کر کے بھیجا جائے. حضور کے دروازے پہ ہر وقت یہ لوگ رہتے تھے. یہ جب ذکر کرتے تھے تو والہانہ انداز سے ہوش کھو بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے، پھر ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر کر رہے تھے اور ذکر میں ذوق شوق اتنا بڑا کہ آواز بلند ہونے لگی اور بے قابو ہو گئے. یہ آواز حضور تک پہنچی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے ایسا لگتا ہے. فرمایا ریاکار، منافق نے کیا کہا؟ ریاکار، معاف کیجیے، یعنی دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں عمر ایسا نہ کہو، یہ تو اواہین میں سے ہے. یہ کہا اوابین میں سے ہے، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے لیے آہ آہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو چکے ہیں. یہ ہے سبق المفردون کا مصداق، جو اللہ کا ذکر والہانہ انداز سے کرتے ہیں، ذوق شوق سے کرتے ہیں. ایسا ذکر کرنا چاہیے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ ابھی وقت نہیں آئے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں، قرآن کریم کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، یعنی قرآن کریم کے احکامات، اوامر اور نواہی کی اطاعت پر آ جائیں، احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، نواہی سے بچنے والے بن جائیں. ابھی وقت نہیں آیا. اور کہا یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو جائیں، مدت گزر گئی تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اس لیے ذکر میں لگے رہنا چاہیے، ذکر کی ترتیب پر آنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، روز ایک پارہ ایک جز عمل میں لے کر آؤ. کچھ بھی ہو سمجھو یہ اہم کام ہے، دن میں رہ جائے تو رات کو سونے سے پہلے پورا کر لو، ایک نور محسوس ہوگا آپ کو. صبح شام تیسرا کلمہ، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی. شام میں اثر سے سونے تک بھی ایسی 3 تسبیح، ایک تسبیح درود کی اور استغفار کی اور بڑھا دو تاکہ درود شریف روزانہ 300 دفعہ ہو جائے اور استغفار بھی 300 دفعہ ہو جائے. کیونکہ درود شریف کی بھی کثرت کا حکم ہے اور استغفار کی بھی کثرت کا حکم ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو 300 دفعہ روزانہ درود شریف اور 300 دفعہ استغفار. جو بھی استغفار کا صیغہ آپ کو یاد ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہے، چھوٹا درود بھی پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی پابندی. اور جمعے کے دن 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا عمل. آج مغرب سے کل مغرب تک جمعہ ہے، 1000 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. 20 سے 25 منٹ کے درمیان میں چھوٹا درود 1000 دفعہ کی تعداد میں پورا ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی فضیلت، ایک دفعہ پڑھیں گے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کی تو ایک رحمت بھی کافی ہے، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں. اور ایک حدیث میں کہ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کو حاصل ہوتی ہے. توجہ مطلب سمجھ، ہم کہتے ہیں بزرگوں سے حضرت توجہ فرما لیجیے، خیال فرما لیجیے، ہمارا دعاؤں میں یاد رکھیے. بزرگاؤں کی توجہات کے لیے ہم لوگ کیسے رہتے ہیں. کوئی اگر بڑا بزرگ آ جائے تو کیسے اس کے مسافر کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے پر، بس حضرت ایک دفعہ دیکھ لیں، مسافہ ملا لیں. درود شریف کی برکت سے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل ہو رہی ہے.
اس سے بڑھ کر پر کیا فضیلت ہوگی؟ ساری بزرگی تو انہی کے صدقے میں ہے. کوئی بزرگ بنتا ہے تو سرکار کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ درود شریف پڑھیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل ہوگی، آپ کی دعا ملے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے. بالخصوص آج سے مغرب سے کل، یعنی ہر جمعرات جو مغرب شروع ہوتی ہے، جمعے کا دن جو آتا ہے پورا مغرب تک 1000 دفعہ کوئی مشکل نہیں. روزانہ 200 دفعہ صبح کو کلمہ طیبہ کا معمول بناؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 10-15 دفعے کے بعد میں محمد الرسول اللہ آپ اس میں ملا لیجئے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک بڑے درجے کے بزرگ ہیں. کتنے بڑے درجے کے بزرگ ہیں بتاؤ؟ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا، جعفر ابن یحییٰ ابن جعفر برمکی، کہ مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، آج تم کسی اللہ والے سے ملاقات کراؤ جس کے پاس بیٹھ کر، جس کی صحبت سے قلب کو سکون ملے، آخرت کی طرف توجہ ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ہارون رشید. ہارون رشید خود بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا صوفی ہے. ایک سال جہاد کو جاتا ہے، ایک سال حل کو جاتا ہے. روزانہ رات کو 100 رکعت نماز تہجد کی پڑھتا ہے. اس زمانے کے اولیاء بھی نہیں پڑھتے. وہ بادشاہ ہو کر 100 رکعت نماز تہجد کی پڑھتا تھا. اور بادشاہت کتنی بڑی، اس نے ایک دفعہ ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو کہنے لگا، ام تری حیث شئت فقد یأتینی خراجک، تو جہاں چاہے جا کے برسنا، تیرا خراج ٹیکس مجھ تک ہی پہنچے گا. اتنا بڑا ایریا تھا اس کی حکومت میں، جیسے آج ہندوستان ہے ایسے 2 اور ملا کے ایریا. اتنی بڑی حکومت تھی اس کی. وہ کہتا ہے اپنے وزیر سے، جعفر ابن یحییٰ برمکی سے، کہ میری ملاقات کسی اللہ والے سے کراؤ، دل میں کچھ سکون ہو جائے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، آخرت کی طرف رغبت چاہتا ہوں. تو وہ ایک بزرگ کے پاس لے گئے، ان سے ملاقات کی تو کہا، تسلی نہیں ہوئی. کہا حضرت ایک اور کے پاس لے کے جا رہا ہوں، لیکن دروازہ مشکل سے کھلے گا، دعا کرتے ہوئے چلو ان کا دروازہ کھل جائے. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے دروازے پر بادشاہ کو لے کر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جعفر ابن یحییٰ برمکی، اور ساتھ میں امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کا کیا کام فقیر کے دروازے پر؟ رات کا وقت ہے، اللہ سے کچھ مناجاتیں کر رہا ہوں، معاف کرو. دروازہ نہیں کھل سکتا. تو کہا امیر المؤمنین کا حکم ہے، چونکہ قرآن پاک میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، بادشاہ کی بھی اطاعت کرو. تو کہا امیر المؤمنین ساتھ میں ان کا حکم ہے. دروازہ کھولیا، اس سے ملنا چاہتے ہیں، دروازہ کھول دیا. بیٹھے، بات چیت ہوئی. اس بات چیت میں انہوں نے کچھ 2-4 نصیحتیں کی ہیں جس سے ہارون رشید بہت متاثر ہوئے، اور اتنے متاثر ہوئے، اتنے روئے کہ ان کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور اس کے بعد میں پھر اشرفیوں کا ایک توڑا، ایک تھیلی ہوتی تھی، کور ہوتا تھا، اس میں 1000 اشرفی ہوتی تھی. وہ پیش کی، حضرت اپنی ضرورت میں لے لیجیے گا، ہماری طرف سے ہدیہ ہے. حضرت نے فرمایا کچھ میری طرف سے بھی تحفہ قبول کرو. سو کی روٹی رکھ دی، کھاؤ. بادشاہ سو کی روٹی کہاں جاتی تھی؟ کہا کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے خشک روٹی تمہارے حلق میں نہیں جائے، یہ اشرفی بھی میرے حلق میں ٹک جائے؟ مملکت میں بہت سارے ضرورت مند ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان پر تقسیم کرو، مجھے اسی حال میں رہنے دو. ہارون رشید روتے ہوئے باہر آئے، پوری داڑھی آنسوؤں میں تر ہے، اور کہتے ہیں کہ آج تم نے ایک اللہ والے سے میری ملاقات کرائی ہے، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں. وزیر جعفر ابن یحییٰ برمکی کے شکریہ ادا کیا اور کہا میری دن کی دنیا بدلی ہے ان کے پاس میں آ کر. ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے امت کو. یہ جو فضیل ابن عیاض ہیں، ان کی زندگی ایک وقت بڑی عجیب و غریب گزری ہے. میں نے واقعہ ان کا اس لیے
سنایا، یہ سنا رہا ہوں کیونکہ یہ آیت ہے، یہی آیت ان کی زندگی میں انقلاب کا سبب بنی، ٹرننگ پوائنٹ، اسی سے ان کی زندگی بدلی ہے. یہ ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو، ایسے بڑے ڈاکو بغداد کے اطراف میں اور یمن کے بیچ میں کہ جب قافلے ادھر سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے اس راستے پہ جانا فضیل بیٹھا ہوا ہے. قافلوں کو ڈرایا جاتا تھا، اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، لیکن قافلے بھی لٹ جایا کرتے تھے تو کیونکہ ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. اسی طرح کا ایک قافلہ جا رہا تھا، قزاقوں نے اس پر حملہ کیا، ڈاکوؤں نے، اور سب وہ نہیں کے ڈاکو تھے، ان پر حملہ کیا. جب اس پر حملہ کیا تو سب لوٹ مار ہو رہی ہے، لیکن ایک قاری صاحب اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. جب اونٹ ان کے پاس سے گزرا تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی ہے تو ان کے دل میں ایک دم سے اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، وقت آ چکا ہے. اور یہ کہہ کر فوراً اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ کی، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلے، اس کو جو کرنا ہے کرے، میں تو توبہ کر چکا ہوں اس راہ سے. اس قافلے کا پورا سامان واپس کیا. اس کے بعد میں 10 سال تک حساب لگایا، فلاں بستی سے قافلہ آیا تھا، ان سے ہم نے یہ سامان لوٹا تھا، تو وہاں جاتے تھے، گھروں میں معافی مانگتے تھے. ایسا بھی ہوا لوگوں نے کہا اچھا اگر تو توبہ میں سچا تو 6 مہینے میری غلامی کر. 6 مہینے لوگوں نے کام کروایا خدمت کی، لیکن کی اللہ کے لیے، سچی توبہ تھی. ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا بہت سارا مال لوٹا تھا. جب کہا کہ صاحب میں نے آپ پر ظلم کیا تھا، مال لوٹا تھا، مال تو ختم ہو گیا، ہمارا توبہ کر لی، حق معاف کرانے کے لیے آؤ، معاف کر لے گا. اچھا سچی توبہ کی ہے تو نے، اب نہیں کرے گا کبھی یہ؟ کہ ہاں. اندر آ، گھر میں آ. گھر میں گیا، ایک تاکچے میں سے ایک کپڑے میں بند کر کے کچھ چیز لایا جو بند تھے، اور کہا اس پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ تو نے سچی توبہ کی ہے. اس پر ہاتھ رکھ کر کہنا ہے کہ سچی توبہ کی ہے. ہاتھ رکھا، کہا سچی توبہ کی ہے، اب کبھی اس راستے کی طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. کپڑا کھولا تو اس میں سونے کے ڈھیلے تھے. کہا اس میں مٹی کے ڈھیلے تھے، لیکن میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا امت محمدیہ کا جب کوئی فرد سچی توبہ کرے گا اور مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا تو اللہ پاک اس کو سونے کے ڈھیلوں میں تبدیل کر دے گا. میں نے سمجھ لیا کہ تو نے سچی پکی توبہ کی ہے، جب میں نے معاف کیا تجھے. 10 سال تک صرف معاف کرواتے رہے لوگوں سے اپنے حقوق. آج ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم غیبت کرتے ہیں، زبان سے تکلیف دے دیتے ہیں کسی کو. بدگمانی ہے تو ہم نے بے شمار اپنے ذہن و دماغ میں پال رکھی ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. دوستو یہ سب حقوق العباد کی قبیل سے ہیں. اللہ بھی اس وقت معاف نہیں کرتے جب تک بندہ ہمیں معاف نہ کر دے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے حقوق العباد کا. اس لیے کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو برا نہ چاہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. سفیان ثوری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا بخیل. ارے کیوں بخیل؟ وہ تو بڑے فیاض دریا دل ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے یہاں سے کھلاتے ہیں. فرمایا بخیل اس معنی کر کہا کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، دنیا ان کی غیبت کرتی ہے تو لوگوں کی نیکیاں سمیٹتے ہیں. کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت جو کرنے والا ہے اس کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے. کہا امام صاحب سب کی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے. جو اہل حق ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، معلوم یہ ہوا برائی بھی انہی کی جاتی ہے، برائی بھی انہی کی جاتی ہے. حذف ملامت اور حذف تنقید بھی انہی کو بنایا جاتا ہے، انگلیاں بھی انہی کی طرف اٹھتی. جو خاموش ہو ایک طرف سے کٹ تھک کے بیٹھے اسے کون کچھ کہے گا، لیکن جو کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے آ کر اس پر انگلی بھی اٹھتی ہے. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے.
کرنے والے کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. ہاتھی جب چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں, مڑ کر نہیں دیکھتا. جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا اسٹیج پر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے ان کو موقع دیا ہے, کرتے رہیں. پتہ چلے کوئی ہماری برائی کر رہا ہے, دعا کر دے, اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے, توبہ کی توفیق دے دیجیے, عافیت دے دیجیے. ہمارے شیخ نے ہم کو یہ 3 دعا سکھائی ہیں. اگر تمہارا کوئی بدخواہ ہے اس کے لیے بھی دعا کرو, مگر دعا کیسے کرنی ہے وہ بھی سنو. اللہ اسے توبہ کی توفیق دو, ہدایت دو, عافیت دو. کیونکہ اگر آپ نے اور دعائیں کی اور توبہ نہیں ملی تو پھر کرے گا وہ, پھر پریشان کرے گا تمہیں وہ. اس لیے پہلے توبہ کی دعا کرو, اللہ اس کو توبہ کی توفیق دو.